السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جو بحران پہلے ہی بہت سنگین اور شدید ہے، اسے مزید سنگین اور خطرناک بحران میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایک اور 26 نومبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا مسلسل دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ آج بھی 5 جوان شہید ہوئے اور دراندازی کرنے والے 25 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا، مگر آج بھی عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب کے 36 سالہ نوجوان وزیر اعلیٰ اسلام آباد کی طرف بڑھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا پورا فوکس، حکومت کا پورا فوکس لوگوں کو ایک بار پھر اکٹھا کر کے ایک اور مارچ کرنے کی تیاری کی طرف لگا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف دہشت گرد جو ہے وہ پولیس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، فورسز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اور تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے صرف اکتوبر میں جو اقدامات کیے ہیں، اگر ان کا جائزہ لے تو دانستہ نہ صحیح، سازش نہ صحیح، مگر ان اقدامات سے دہشت گردوں کو سپورٹ مل رہی ہے، دہشت گردوں کو ریلیف مل رہا ہے، یا دہشت گرد اس بحران کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ کشیدگی ہے، جس پر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں استنبول میں، اس کشیدگی نے اکتوبر میں، اسی مہینے کے پہلے ہفتے میں ہونے والے پے در پہ دہشت گرد حملوں سے جنم لیا۔ اور جو بڑا حملہ تھا 8 اکتوبر کو، جب ہمارے ایک کرنل اور ایک میجر سمیت 11 جوان پاکستانی فورسز کے فوج کے شہید ہو گئے تھے اورکزئی میں، جس کے بعد پھر اگلے دن پاکستان کی افواج نے آپریشنز کر کے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مار گرایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر افغانستان کے اندر کابل میں نشانہ بنایا گیا۔ خود طالبان رجیم نے کہا کہ جی پاکستان کی طرف سے کابل کے اندر حملے کیے گئے، جس میں نور ولی محسود کے مارے جانے کی غیر مصدقہ اطلاعات تھیں، جس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، جس کے اوپر پشاور میں جا کر پریس کانفرنس جب کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے کہا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کابل پر حملے کی اطلاعات ہیں یا الزام لگا رہے ہیں طالبان کہ پاکستان نے کابل پر بمباری کی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے دفاع میں ہر جو ضرورت پڑی وہ قدم اٹھائیں گے، اور اٹھا بھی رہے ہیں اپنے لوگوں کی اور اپنے وطن کے دفاع میں۔ تو یہ وہاں ٹینشن بڑھ رہی تھی، اور ادھر دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ افغانستان کے پی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے افغانستان کے طالبان اور ٹی ٹی پی مل کر، فورسز ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ اور آپ ذرا ٹائم لائن پر نظر رکھیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا پک رہا تھا، عمران خان صاحب کیا پکا رہے تھے۔ 9 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، یعنی بالکل جب ہم افغانستان کے ساتھ ایک خطرناک قسم کی محاذ میں جا چکے ہوئے تھے، جب دہشت گرد مسلسل حملہ کر رہے تھے، تو اسی دن عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو کہا کہ استعفیٰ دے دو۔ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ لینے کی ریزن جو عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں بیان کی گئی، ناقابل تردید، جو کہتے ہیں نا کہ جی سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی گئی، اس میں سیاق و سباق کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے کہا، اور علیمہ خانم صاحبہ نے جب بتایا تھا کہ جی ہاں یہ فیصلہ ہو، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز ہیں، ان آپریشنز کو نہیں رکوا رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب، اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ افغانستان کے ساتھ بطور صوبہ مذاکرات کرنے میں علی امین گنڈاپور دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ یعنی آپ ذرا ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ ادھر افغانستان سے ٹی ٹی پی، افغان طالبان مل کر پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور ادھر عمران خان صاحب اس صوبے کو جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، اس کو بجائے ریاست کے ساتھ جڑ کے مل کے، جو کہ ریاست کا حصہ ہے، باہر تو نہیں ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، پہلا فرض تو صوبائی حکومت کا ہے امن و امان کے اوپر اپنا
کام کرنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، پہلا فرض ان کا ہے. لیکن بجائے وہ فرض نبھانے کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ الگ ہو جاؤ. تو جب دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں، جب پاکستان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت ادھر صوبے کو ایک بحران سے دوچار کر دیا گیا، اور ابھی تک صوبہ بحران میں، ابھی تک وہاں حکومت نہیں بنی. 13 اکتوبر کو الیکٹ تو کر لیا گیا، منتخب کر لیا گیا سہیل آفریدی کو، لیکن اس کے بعد سے اب تک حکومت نہیں بنی وہاں پر. اور سہیل آفریدی نے منتخب ہوتے ہی، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ، وہ بھی عمران خان کی نقل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی منتخب ہوتے ہی جلسے کرنا شروع کر دیے. پہلے تو بیٹھے رہے اسلام آباد میں کہ جی مجھے عمران خان سے ملاقات کروائے، عدالتوں میں گئے. اب انہوں نے کہا کہ جی میں اب جو فیصلہ کروں گا سڑکوں پر کروں گا. بھئی اب آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، اب آپ اپنی حکومت بنائیں، اور صوبے میں کم از کم کوئی فیصلہ سازی میں جو وفاقی حکومت کو جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں صوبہ تعاون کرے. دہشت گردی کے خلاف اور معاملات میں آپ اپنی سیاست کریں. تو وہ نکلے ہوئے سڑکوں پر، 4 سدہ میں جلسہ کیا، اس کے بعد ایک امن جرگے کے نام پر جلسہ کر کے لوگوں کو برا بھلا کہا. آج کرک میں تھے، وہاں انہوں نے کہا کہ جی DGISPR نے میرے اوپر گھٹیا الزامات لگائے تھے پشاور آ کر. الزامات کیا تھے؟ الزامات یہ تھے کہ جی آپ لوگ طالبان کے ہمدرد ہیں. آپ کی تقریروں کا حوالہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے غلط الگ بات ہے، لیکن اب آپ پروف کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ٹھیک تو نہیں تھے؟ آپ یہ پروف کر رہے ہیں نا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے اگر میری ملاقات عدالت کے ذریعے نہیں ہوئی تو میں سڑکوں کے ذریعے فیصلہ کرواؤں گا. جو خبریں دے رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر کے لوگ، یوٹیوبر، وہ یہ دے رہے ہیں کہ 26 نومبر کی، کیونکہ 1 سال مکمل ہو جائے گا، تو 26 نومبر کے لیے ایک پلاننگ ہو رہی ہے اسلام آباد کی طرف ایک بار پھر آنے کی، اور سارا کا سارا زور، سارا کا سارا فوکس اس طرف ہے. ایک تو دہشت گردی بڑھ گئی، صوبہ بحران کا شکار ہو گیا. ہنگو میں SSP KP کے پولیس کے SSP جو تھے ان کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا. تو صوبہ بحران سے دوچار ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جلسے کرتے پھر رہے، حکومت نہیں بنا پا رہے. وہاں کی جو جماعت ہے، جنید اکبر خان صاحب، وہ شہر شہر گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، وہ ریسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی جماعت کو، تاکہ جو بقول PTI کے لوگوں کے کہ علی امین گنڈاپور نے جو ڈیمیج کیا تھا عوامی طاقت کو PTI کی، اس کو دوبارہ ری آرگنائز کر کے دوبارہ اس میں روح پھونک کے، تاکہ ایک بار پھر ہم اسلام آباد کی طرف جا کر ایک نیا بحران کریٹ کر سکے. یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج میں نے تقریر سنی نوجوان وزیر اعلیٰ کی کرک میں، جس میں ان کے پاس صوبے کے عوام کو دینے کے لیے سوائے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرح تماش بینی کے اور کچھ بھی نہیں. ڈگڈگی بجا رہے تھے، وہ کبھی ادھر کی بات کر رہے تھے، کبھی ادھر کی بات کر رہے تھے. کوئی چیز نہیں، ہم نے جی 27 گاڑیاں منگوا لی ہیں، یہ کر لیا ہے. بھائی دہشت گردی کے خلاف ایک کلیئر کٹ لائن آف ایکشن ہونا چاہیے، ایک واضح موقف ہونا چاہیے، تب جا کر آپ کی فورسز دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، ورنہ وہ ڈی مورلائز ہوتی ہیں. جو دہشت گرد خیبر پختونخوا کے ایک SSP کو شہید کرتے ہیں، وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، تو پھر دوبارہ کوئی پولیس افسر جو ہے اتنی جرت نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ تو ان کے لاڈلے ہیں تو ہم کیوں جا کر اپنی جانیں دیں. فورسز جو لڑتی ہیں وہ ایک مکمل سیاسی پشت پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے. سیاسی اونرشپ جب تک کسی فیصلے کو حاصل نہیں ہوتی، چاہے وہ کچے کے ڈاکوں کے خلاف ایکشن ہو، چاہے وہ TTP کے خلاف ایکشن ہو، چاہے وہ افغان طالبان کے خلاف کوئی اقدامات ہو، جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوتی، فورسز جو ہے وہ ڈیمورلائز رہتی ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور ہم یہ بیان دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ ہماری جنگ نہیں ہے. یہ ہوا ہمارے ساتھ. ہمارے یہاں پر بیٹھے ایسے لیڈران بھی تھے کہ مجھے تو نہیں پتا جی یہ شہید ہیں یا وہ شہید ہیں، دہشت گرد شہید ہیں یا ہمارے فوجی شہید ہیں، یہ تک بیان دیتے رہے مذہبی ایک جماعت کے لیڈر.
اس طرح کے بیانات دیتے رہے تو ڈیمورلائز ہوتی ہے ہماری فورس۔ اب جناب آج کیا ہوا ہے، 24 اور 25 اکتوبر کو ہمارے 5 مزید جوان شہید ہوئے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں، جو میں بات پہلے دن سے کر رہا ہوں، جب سے مذاکرات کا جو ہے وہ یہ بساط بچھائی گئی تھی، تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ گیمکس کرتے ہیں، یہ بہت بڑے مکار ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے۔ پاکستان میں بھی جب ہم ان سے مذاکرات کرتے تھے، ہماری ریاست مذاکرات کرتی تھی، تو یہ مذاکرات کے نام پر ایک تو وہ لوگ جو بالکل کیا کہتے ہیں جن کی مخبری ہو جاتی تھی کہاں کہاں بیٹھے ہیں دہشت گرد، تو پہلے تو وہ ایکشن رکواتے تھے، جی ایکشن روک لیں، مذاکرات کرتے، سیز فائر کر لیں، ملک کے اندر بھی انسرجنٹس کے اگینسٹ، تو وہ اپنے ان کو ایکٹیو کر کے دوسری طرف بھیج دیتے تھے، ایک جگہ سے نکال کے۔ یہاں پر بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ اب جو مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں، 15 اکتوبر یہ جو صورتحال خراب ہوئی تھی، 11 اور 12 اکتوبر کو جو پاکستان نے اٹیک کیے تھے افغانستان کے اوپر، پھر یہاں پر سرحدوں پر بھی حملے کیے تھے، پکتیا میں حملے کیے تھے، ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، بڑا نقصان ان کو پہنچایا تھا، تو اس کے لیے آ گئے تھے نا جی سیز فائر کریں، سیز فائر کریں۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ لوگ سیز فائر کی آڑ میں ان کو کہیں اور محفوظ پناہ دے دیں گے، یا پھر دراندازی کروانے کی کوشش کریں گے۔ استنبول میں مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں 24 اور 25 اکتوبر کو 2 بڑے دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ پاکستان میں دراندازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئی ایس پی آر جو رپورٹ کر رہا ہے، جو ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی 24 اور 25 اکتوبر کو 2 بڑے دہشت گرد گروہوں نے پاکستان افغانستان سرحد عبور کرنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، یہ ایک جگہ پر۔ کرم اور اسپنوام شمالی وزیرستان میں خوارج کے 2 گروہوں کی مشکوک حرکات نوٹ کی گئی۔ خوارج پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکورٹی فورسز نے خوارج کے گروہوں کو بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ہدف بنایا، نشانہ بنایا، اور اسپنوام شمالی وزیرستان میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جن میں 4 خودکش حملہ آور بھی شامل تھے۔ اور دوسرا گاخی ضلع کرم میں مزید 10 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے 5 جوان بہادر سپوت جو ہیں دھرتی کے، حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس کیانی، سپاہی محمد عدیل، سپاہی شاہ جہاں اور سپاہی علی اصغر، یہ شہید ہو گئے۔ اب ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، ادھر پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے، اور ادھر سیاسی قیاس کریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں سیاسی حالات، سیاسی بحران عمران خان صاحب ان کی پارٹی پیدا کر رہی ہے، اس کا فائدہ دہشت گردوں کو ہو رہا ہے۔ میں چلے قطر یہ نہیں کہتا کہ جو دہشت گردوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ٹائمنگ دیکھیں نا، ٹائمنگ کیا ہے کہ ریاست ادھر توجہ دے یا ادھر توجہ دے کہ صوبے میں حکومت نہیں ہے، صوبے میں پولیس کو آرڈر کون کرے گا، انتظامیہ کس کے ماتحت کام کرے گی، صوبے میں تو کچھ ہے نہیں، کیا سی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ لا مولا ان قوتوں کو ہوگا جو پاکستان کی سلامتی پر مسلسل وار کر رہے ہیں، جو پاکستان کو بحرانوں کا شکار بنا رہے ہیں، جو 6 مئی سے 10 مئی تک کی جنگ پاکستان سے ہارنے کے بعد افغان طالبان وزیر خارجہ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، مہمان بنا لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں گھڑتے ہیں۔ فائدہ تو ان کو ہوگا نا، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، عمران خان کی رہائی، میں یہ ماننے کو تیار ہوں، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے حساس ترین صوبہ ہے اس میں حالات بگڑ رہے ہیں دن بدن، اور عمران خان صاحب تو مسلسل اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ان آپریشنز کے خلاف ہیں۔
وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں. تو پھر اگر کوئی ان کے اوپر الزام لگائے تو آج کے حالات تو اس کو دلیل فراہم کرتے ہیں نا. یہ ذرا پی ٹی آئی کے زعماء کو، پی ٹی آئی کے قائدین کو، پی ٹی آئی کے اندر کوئی سنجیدہ اگر کچھ لوگ ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت ان کے صوبے میں، وہ کیا کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.